الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سلسلہ ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند پہلو آج ہم انشاءاللہ الکریم پیرا کے والدین کے ایمان کے بارے میں سنیں گے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے ہمارے پیارے آقا مکی مدنی صلی اللہ تعالی وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین گرامی کے انتقال کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرما کر مکرم فرمایا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، جیسا کہ ایک حدیث پاک میں آیا ہے جسے امام قرطبی اور ابن ناصر الدین حافظ الشام وغیرہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ لہذا اللہ عز و جل نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کی خاطر موت کے بعد خلاف قاعدہ والدین کی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور یہ ایک مسلم اصول ہے کہ خصوصیات پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ ان کو مرنے کے بعد زندہ کرنا، ان کا پیارے آقا پر ایمان لانا، ایمان لانے کے بعد پھر انتقال فرمانا، یہ خصوصیات ہیں اور خصوصیات پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اپنی عقلیں نہیں چلائی جا سکتی خصوصیات پر۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس کو بائک چلانی بہت اچھی آتی ہے، ایک شخص ہے جس کو بہت اچھی کار چلانی آتی ہے، اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کو کار چلانی آتی ہے، یہ کیا بات ہے، مجھ کو کار نہیں چلانی آتی، اس کو کار چلانی آتی ہے، بڑی اچھی چلانی آتی ہے۔ یہ اس کی خصوصیات ہے۔ بعض لوگوں کے اندر گفتگو کرنے کا بہت فن ہوتا ہے، بعض لوگوں کے اندر کچھ علم دین بیان کرنے کا بہت فن ہوتا ہے، بعض لوگوں کے اندر طرح طرح کی خصوصیات ہوتی ہیں، لیکن خصوصیات پر قیاس نہیں کی جا سکتی۔ اب ایک میں سمپل سی مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص ہے بہت خوبصورت ہے، اب اس کو یہ کہنا کہ آپ اتنے خوبصورت کیسے ہیں، آپ کو تو ایسا میلا چہرہ ہونا چاہیے تھا، آپ کو تو بدصورت ہونا چاہیے تھا، یہ اس کی خصوصیات ہے، خصوصیت ہے اس کی، اور خصوصیات پر قیاس نہیں کی جا سکتی، اپنی عقلیں نہیں دہرائی جا سکتی۔ خصوصیت وہی ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کو زندہ کیا، ان کا ایمان لانا، ایمان لانے کے بعد پھر انتقال فرمانا، یہ ان کی خصوصیات ہے اور خصوصیت کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ سیدنا امام قرطبی اور ابن دحیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور خصوصیات میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ یہ معاملہ یعنی والدین کرام کا زندہ ہو جانا بھی انہی فضائل اور اعزاز میں سے ہے جو اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، اور ان کا زندہ ہو جانا، ایمان لے آنا عقلی اور نقلی طور پر ممکن ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کے مقتول کو قاتل کی نشاندہی کے لیے زندہ فرما دیا تھا۔ کہ گائے والا واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ سورہ بقرہ کا جو نام رکھا گیا یہ بھی گائے کی وجہ سے رکھا گیا ہے، کہ کیسے انہوں نے بنی اسرائیل والے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ یہ شخص ہے فوت ہو چکا ہے، ہمیں پتہ نہیں اس کو کس نے مارا ہے، لیکن آپ دعا کریں کہ یہ زندہ ہو جائے۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو جس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان کو گائے ٹکڑا مارو، جس کی وجہ سے یہ شخص زندہ ہو جائے گا، خود بتائے گا کہ مجھے کس نے مارا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، یہ ان کی خصوصیات تھی۔ عقلاً یہ بات جائز ہے، قرآن سے اس بات کا ثبوت ہے کہ مرنے کے بعد انبیاء کرام ان کو زندہ کر سکتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مرنے کے بعد اللہ کے حکم سے گائے کے ٹکڑے سے دعا کے ذریعے سے وہ مردہ زندہ ہو سکتا ہے، تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کے بھی امام ہیں، کہ معراج کی رات انہوں نے پیارے آقا کی اقتداء میں نماز پڑھی، جب ان کے امام ہیں، ان کے سردار ہیں، تو کیا وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے؟
کہ اپنے والدین کو زندہ کر کے ان کو ایمان کی دعوت دے کر ایمان لانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد ان کو وصال عطا نہیں فرما سکتے؟ کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیارے آقا نے دعا کی، ان کے والدین زندہ ہوئے، پیارے آقا پر ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وفات عطا فرما دی۔ یہ بات عقلاً و نقلاً ہر طرح سے ممکن ہے، قرآن سے بھی اس کا ثبوت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، قرآن سے اس کا ثبوت ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر مردوں کی ایک جماعت کو زندہ فرمایا۔ ایسی صورت میں والدین کرام رضی اللہ عنہما کے انتقال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت و اعزاز میں اضافے کے لیے انہیں دوبارہ زندہ کرنے میں کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ بے شک یہ بات بھی درجہ صحت کو پہنچ چکی ہے کہ اللہ عز و جل نے سورج کو غروب ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لٹا دیا تھا تاکہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز عصر ادا کر سکیں۔ تو جس طرح اللہ عز و جل نے سورج کو لٹا دینے اور گے وقت کے لوٹ آنے سے رسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی فرمائی، اسی طرح زندگی لوٹا کر اور ایمان لانے کا وقت گزر جانے کے بعد اس وقت کو لوٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی فرمائی، حوصلہ افزائی فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بات پر اجماع کرنے پر، متفق ہونے پر، اس بات کا عقیدہ رکھنے پر ہم سب کی مدد فرمائے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ اتنا ہی پیارا نعرہ فرماتے ہیں نا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، والدین مصطفیٰ جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان علی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی جنتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا اس پر اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو پختہ رہنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔